کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق انسان، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے عالم کو وجود بخشا۔ اس کی تخلیق جہاں کر رہے ہیں وہ جگہ نہ بہت بڑی ہے اور نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے، نہ وہاں کوئی کام کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تنگ جگہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس کی تخلیق کر رہے ہیں، جبکہ دنیا میں مینوفیکچرنگ جہاں ہوتی ہے وہ جگہ کئی ایکڑوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، روشنی اور قمقمے لگے ہوتے ہیں اور بے شمار کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی زبردست قدرت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر انسان کے چہرے پر 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، منہ اور ہونٹ بنائے۔ اس کے باوجود سب کی شکل و رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ملک، خطے یا نسل کے لوگوں کی شکل و صورت دوسری جگہ کے رہنے والوں سے بالکل جدا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد کے درمیان شکل و صورت اور رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پھر مرد عورت کی شکل و جسم کی بناوٹ بھی الگ ہوتی ہے۔ غرض انسانوں کے درمیان شکل و صورت اور تنگ اور رنگ و نسل کا الگ الگ ہونا اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی ہے تو کسی کی اردو اور ہندی، جبکہ ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہوتی ہے، لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل مختلف ہیں۔ بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں، عورتوں اور لڑکے لڑکیوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے، حالانکہ سب کی زبان، ہونٹ، تالو، حلق وغیرہ ایک ہی طرح کی ہے۔ اس کے باوجود انسانوں کی زبان، آواز اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں بنائے جن کی پتلیوں میں لاکھوں بلب روشنی کے لیے لگاتی ہیں۔ ان میں کچھ بلب ایسے ہیں جن سے رنگ کا پتہ چلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے دوری کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے سائز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بلب بجھ جائے تو کالے، گورے، دوری، نزدیکی اور موٹے پتلے ہونے کا علم ختم ہو جائے اور تمام چیزیں ایک جیسی نظر آنے لگے۔ آنکھ کے اندر اتنے سارے بلب کا روشن کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسی عقل کے ذریعے بڑے بڑے شرکس و طاقتور جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی عقل خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ مگر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرما کر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خون میں ہر لمحہ زہریلے مادے، ٹاکسین کی مقدار بڑھتی رہتی ہے۔ گردے ان زہریلی مادوں کو پیشاب کے ذریعے خارج کر کے بدن کو صاف خون سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح گردے 24 گھنٹے میں کئی لیٹر خون سے زہریلا مادہ نکال کر پورے جسم کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ گردے کام کرنا بند کر دے تو بھاری دولت خرچ کر کے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے خون صاف کر کے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو گردوں کے قدرتی عمل سے ہوتا ہے۔ گردوں کے ذریعے خون سے زہریلے مادوں کو خارج کر کے جسم انسانی کی حفاظت کرنا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے اندر مختلف جوڑ بنائے ہیں۔ خود ہم انسان کے جسم میں بھی بہت سے جوڑ ہیں جن کی وجہ سے چلنے، پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو ہمیں چلنے پھرنے میں بڑی پریشانی ہوتی۔ جب کبھی انسان کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو تکلیف کے ساتھ ساتھ اس نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے جسم میں مختلف جوڑ بنا کر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہی کی کاریگری ہے۔ بس یہی نہیں دوستو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جتنے بھی حصے بنائے ہیں نا، یہ سارے حصے اللہ کی چیخ چیخ کے پہچان کراتی ہے کہ میرا رب کتنا قدرت والا ہے۔ ابھی آگے یہ بھی دیکھیے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آواز سننے کے لیے ہمیں 2 کان عطا فرمائے۔ ان کے ذریعے ہم مختلف قسم کی آواز سنتے ہیں اور اس کی خوبی و کمال اور کیفیت کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض آواز بڑی عمدہ اور دلکش ہوتی ہے جسے سن کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور کبھی انہی کانوں سے خوفناک درندوں کی آواز سن کر اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اگر یہ کان نہ ہوتے تو ہم آواز کی لذت و کیفیت سے محروم ہو جاتے۔
बिला शुबा आवाज सुनने के लिए दो कानों का बनाना अल्लाह की अजीब कुदरत है। जरा अंगूठा ही देख लें कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में उंगलियों के मुकाबले में अंगूठे को ताकतवर बनाया है। इसी की मदद से हम खाने का लुक्मा उठाते हैं और इसी के जरिए हम कलम से लिखते हैं। इसके बगैर इंसान किसी चीज को मजबूती से नहीं पकड़ सकता। उंगली के न होने की वजह से अंगूठा उसका बदल बन सकता है। यकीनन अंगूठा अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हर पैदा होने वाले बच्चे को अपनी माँ को पहचानने और दूध पीने की सलाहियत से नवाजा। हर बच्चा पैदाइश ही से अपने माँ बाप की नकल व हरकत देखता रहता है। कुछ दिनों बाद वह उनके इशारे और आवाज को भी समझने लगता है। फिर जब वो बोलने के काबिल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता मादरी जबान भी सीख लेता है। आखिर उस छोटे से बच्चे को बगैर किसी इल्म के माँ बाप की पहचान किसने कराई? मादरी जबान सीखने और बोलने की कुव्वत किसने अता फरमाई? बेशक अल्लाह ही अपनी कुदरत से बच्चे को सब कुछ सिखाता है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को हड्डी के ढांचे पर खड़ा किया है। यह हड्डियां इंसानी जिस्म से कई गुना ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखती है। जब इंसान कदम उठाता है तो उसकी हड्डी पर जिस्म से कई गुना ज्यादा वजन पड़ता है और कुल्हे की हड्डी 3000 किलो वजन उठाने की सलाहियत रखती है। वह स्टील से ज्यादा मजबूत और उससे 10 गुना ज्यादा लचकदार और हल्की होती है। अगर ये हड्डियां भी स्टील की तरह वजनी होती तो उनका वजन हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता। बेशक इन हल्की फुल्की हड्डियों में स्टील से ज्यादा कुव्वत व ताकत का पैदा फरमाना अल्लाह की जबरदस्त कुदरत है। मेरे प्यारे भाइयों, हम तो सिर्फ अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन उस रब ने उन नेमतों के अंदर कैसे अपने अल्लाह होने का पहचान करा रहे हैं, कैसे अपने रब होने का पहचान करा रहे हैं, उन चीजों पे जरा ध्यान दो कि अल्लाह ताला ने हर छोटी बड़ी चीज को हिकमत व मसलहत के साथ पैदा फरमाया। इंसान ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने सांस के जरिए ताजी हवा को खींचने और गंदी हवा को बाहर निकालने का निजाम बना दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत व हिकमत का कमाल देखिए कि उसने फिजा में मौजूद गर्द व गुब्बार से बचने के लिए नाक के अंदर बाल और चिकना मादा पैदा कर दिया, जिसकी वजह से जरासीमी मादे अंदर तक नहीं जा पाते। इस तरह इंसान नाक और फेफड़ों की बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाता है। वाकई अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मामूली सी चीजों के जरिए इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज कर दिया।